السلام علیکم کلاس 6۔ آپ کو جیسے میں نے کویشچن وادی زیارت کروا رہی ہوں، یہ چیپٹر چل رہا ہے آج کل، تو اب آپ یہ دیکھیے گا۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے کی ویڈیو تک یہ کام دیا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ بلینکس کی ہوگی، درست جوابات لکھے تھے، اور میں نے یہ جملے بنانے کے لیے دیے تھے آپ کو، اور کہا تھا ایک کام یہ بھی کہا تھا کہ آپ تفریحی مقام پر ایک مضمون لکھیے جو کم سے کم 2 پیراگراف ہو، یا آپ زیادہ لکھنا چاہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہ 3 کام کے بعد اب ہمارا آگے کا کام ہے۔ دیکھیے یہ دیا ہے انہوں نے اسم نکرہ کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے اسم نکرہ کیا ہے؟ اسم نکرہ وہ کہ اس اسم کو کہتے ہیں جو عام ہو، یعنی کامن ناؤن۔ کامن ناؤن کیا؟ عام نام ہو، جیسے لڑکا ہے۔ اب لڑکے تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کا نام محمد ہے تو یہ خاص ہو جائے گا، یعنی کہ وہ معرفہ ہو جائے گا۔ ہم کسی سے کہتے ہیں نا، جیسے لڑکے ہیں، شہر ہے، ملک ہے، مسجد ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ عام نام ہوتے ہیں، تو وہ نام جو عام طور پہ استعمال کیا جاتے ہیں اس میں نکرہ کہلاتے ہیں۔ اور معرفہ کیا ہوتے ہیں؟ جو معروف نام، جس کی پہچان بنے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اقصی مسجد ہے، قائد اعظم ہے، اسلام آباد ہے، کوئٹہ اور سرفراز، یہ خاص نام ہے۔ ایک الگ نام ہوتے ہیں نا، پہچان کے لیے سرفراز نام رکھا جاتا ہے۔ سٹی میں ہے جو کوئٹہ، اور کوئی ملک کہیں اور کوئٹہ نظر نہیں آئے گا، اور اسلام آباد بھی جیسے ہمارا خاص شہر ہے، تو خاص نام ہے یہ۔ تو یہ 2 کے لیے پہلے آپ اس طرح کام کریں گے۔ دیکھیے آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے اسم نکرہ، اور اسم نکرہ لکھ کر پھر آپ اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے۔ وہ عام نام جو کسی مخصوص چیز کا ہو، کسی مخصوص چیز کا نہ ہو، بلکہ عام طور پر بولا جاتا ہو، عام نام ہو، جیسے مسجد، لڑکا، کتاب، قلم۔ اب مسجد بھی ایک ہے، بہت ساری مسجدیں ہیں، مسجدوں پہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ بہت سارے لڑکے ہوتے ہیں، لڑکے کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ کتاب، بہت سی کتابیں ہیں، لیکن جب ذکر ہوتا ہے تو کتاب کہا جاتا ہے۔ قلم، شہر، بہت شہر ہیں۔ ملک، یہ عام طور پہ جب بات کی جا رہی ہوتی ہے، کامن نام کہلا ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی خاص چیز کی جگہ کے بارے میں بات کریں گے تو اس کا نام لیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ اسم معرفہ۔ پہلے آپ نے اسم نکرہ کی تعریف لکھی، پھر اس کے بعد اسم معرفہ۔ وہ خاص نام جو کسی خاص چیز یا انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً جیسے اقصی مسجد، محمد، اکرم، اسلم، یہ سب اس کی پہچان ہوتی ہے نا، تو جس کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ کراچی، اب ہمارا شہر کا نام ہے، اب ہم نام لیں گے تو شہر تو بولیں گے، لیکن جب تک ہم اس کا نام نہیں لیں گے تو پہچان نہیں ہوگی۔ تو جیسے کراچی، پاکستان، تو آپ پہلے اس میں نکرہ لکھ کے اس طرح ڈیفینیشن یہ ساری لکھیں گے، اس میں معرفہ لکھیں گے، پھر اس کے بعد دوسری ڈیفینیشن اس معرفہ کی، اور یہ لکھیں گے۔ جب آپ یہ دونوں کام کر لیں گے تو پھر آپ یہ سوال اتاریں گے، یہ سب چھوڑ دیجیے گا اوپر کا۔ سمجھنے کے لیے آپ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو یہ دیکھیں۔ کویشچن نمبر 5 یہ ہے، آپ نے لکھیں دیے گئے اسماء میں اسم نکرہ الگ کیجیے۔ اب یہ جو دیے گئے ان میں آپ نے الگ الگ کرنا ہے، کہ کیسے آپ وہ کریں گے۔ اس کے لیے آپ یہ دیکھیے، پہلے میں نے جیسے 2 کالم بنا لی، ایک پہ لکھ لیا اسم نکرہ اور ایک میں لکھ لیا اس میں معرفہ، پہلے پہ لکھ دیا اور اسم نکرہ۔ اب پہلے میں نے اس میں معرفہ کے لیے پہلے اسم معرفہ ڈھونڈے کہ اس والی لسٹ میں معرفہ کون کون سے ہیں۔ دیکھیے مری کسی اور کا نام نہیں ہوتا، صرف ایک ہی جگہ کا نام ہے مری، تو یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ۔ قائد اعظم بھی ایک ہی ہیں ہمارے، ان کا نام پہچان ہے ان کی، تو یہ معرفہ۔ اور اس کے بعد اسلام آباد ایک ہے، اسلام آباد معرفہ ہے، اور سرفراز اور کوئٹہ یہ اس میں معرفہ ہے۔ اور نکرہ کیا ہے؟ اس میں ہے قلم، عام قلم ہوتے ہیں، قلم، مسجد، اور لڑکا، شہر، یہ سمندر بھی کئی ہیں، کتنے سارے سمندر کہلاتے ہیں نا، ہوتا تو ایک ہے لیکن وہ اپنی اپنی پہچان ہے۔ سی سائڈ آپ جاتے ہیں تو کبھی سینس پیٹ ہے، کبھی پیراڈائز، تو اس طرح نام پہچان کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو اسی لیے ہم نکرہ اور معرفہ کو اب الگ الگ کالم بنا کے لکھیں گے۔ تو میں نے یہ دیکھیں آپ کی آسانی کے لیے اس طرح لکھیں۔ اس میں معرفہ میں سب سے پہلے مری، قائد اعظم، اسلام آباد، کوئٹہ اور سرفراز، یہ اس میں لکھیں گے، کالم بنائیں گے۔ اور اس کے بعد نکرہ لکھیں گے، اس میں نکرہ یعنی کامن نام کون کون سے ہیں؟ قلم، مسجد، لڑکا، سمندر، شہر۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ دونوں کام آپ نے
پہلے میں نے جیسے کہا آپ کو یہ ڈیفینیشن میں نے بہت اچھی طرح دکھائی، آپ یقین امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئی۔ اس سے پہلے آپ نے بہت دفعہ یہ پڑھا ہے اس میں نقرہ معرفہ، صرف میں نے آپ کی پہچان کرانے کے لیے، آپ کو یاد دلانے کے لیے میں دوبارہ سے لکھوا رہی ہوں۔ یہ کرنے کے بعد آپ اس کو اس طرح دونوں یہ کریں گے تو یہ آپ کا صحیح معنوں میں کچھ کام صحیح ہو جائے گا، تاکہ آپ کو یاد بھی رہے گا اور آپ کا ریوائز بھی ہو گیا کہ آپ کو کیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک کام اور کرنا ہے، یہ سوال ہے اسکول کے پرنسپل کو ایک، یہ خط نہیں ہے، اپلیکیشن لکھے جس میں شاہ لطیف کے عرس کے موقع پر ان کے مزار پر چلنے کی درخواست کیجیے۔ یہ پرنٹ میں غلط لکھ دیا، خط بھی لکھ دیا اس کو اور درخواست بھی لکھ دیا، حالانکہ جب پرنسپل کو جو لکھا جاتی ہے وہ اپلیکیشن ہی لکھی جاتی ہے، تو یہ اپلیکیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اسکول میں پرنسپل کو اپلیکیشن لکھنا ہے جس میں شاہ لطیف بھٹائی کے عرس کے موقع پر جانے کی درخواست کرنی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجیے غور سے کس طرح کرنا ہے۔ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سیدھے ہاتھ پہ آپ لکھیں گے بخدمت جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ۔ غور سے دیکھ لیں، میں ذرا زور سے بول رہی ہوں، بچے کافی کمپلین آئی تھی کہ آپ کی آواز نہیں آتی، تو میں آواز بھی بڑھا رہی ہوں اپنی۔ بخدمت جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ آپ سیدھے ہاتھ پہ لکھیں گے۔ آپ ہمیشہ انگلش کا الٹے ہاتھ پہ لکھتے ہیں اور سندھی بھی لکھتے ہیں، لیکن آپ اردو میں غلطی نہیں کریں گے۔ پھر دوسری لائن میں لکھیں گے مونٹیسری کمپلیکس ہائی اسکول۔ دوسری لائن میں کیا لکھیں گے؟ مونٹیسری کمپلیکس ہائی اسکول، پھر لکھیں گے گلشن اقبال کراچی، اور فوراً اسی کے نیچے لکھیں گے جناب عالیہ، کیونکہ پرنسپل ہیں تو جناب عالیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے فوراً، کہیں میں نے لائن نہیں چھوڑی، آپ یہ غور سے دیکھیے، یہ ایکسکلیمیشن سائن یہاں آئے گا۔ پھر یہاں پہ دیکھیے، پھر لکھنا شروع کریں گے آپ، مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ سندھ کے مشہور شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا عرس منایا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسکول کے بچوں کو اس عرس کی تقریبات میں شرکت کے لیے لے جائیں۔ ہم بھی اس عرس میں شریک ہو کر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری اور ان کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ سمجھ میں آ گیا آپ لوگ کی جو میں نے بتایا؟ غور سے دیکھ لیں۔ مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ سندھ کے مشہور شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا عرس منایا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسکول کے بچوں کو اس عرس کی تقریبات میں شرکت کے لیے لے جائیں۔ ہم بھی اس عرس میں شریک ہو کر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری میں اور ان کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ یہ ایک پیراگراف ہو گیا آپ کا۔ پھر فوراً یہ دیکھیے، یہاں پہ لکھے گا عین نوازش ہوگی، آپ کا فرما بردار شاگرد، اب آپ کا جو نام ہوگا آپ یہاں لکھیں گے اور یہ اپنی کلاس لکھیں گے جو آپ کی کلاس ہے، اور ہاؤس اسی کے بالکل سامنے آپ جس تاریخ کو اپلیکیشن لکھیں گے، درخواست لکھیں گے، وہ یہاں پہ مینشن کریں گے، ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ یہ درخواست بھی آپ نقوش اردو میں بہت دفعہ کر چکے ہیں اس طرح کی، تو آپ پریشان مت ہوئیے گا، اور بہت اچھی درخواست لکھ کے پھر یہ پورا چیپٹر آپ کا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اور پلیز آپ کا کافی ابھی تک، یہ دیکھیے میں نے ایک بچے کو لکھ دیا تھا لکھنے تفریحی مقام، تو انہوں نے اس طرح لکھا ہے۔ آپ کی زندگی، آپ گئے ہوں گے کسی تفریحی مقام پر، کوئی پکنک وغیرہ منگوانا ہے، تو اپنے الفاظ میں اس کو لکھیے کہ آپ کو کیسا مزہ آیا اور کس طرح کیا، اس طرح لکھیے گا۔ تو یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ ابھی بچے جو ہمارے اسکول میں آئے ان کا کافی حد تک کام کمپلیٹ نہیں تھا، ہم نے کروایا، کوشش کی کروانے کی، لیکن آپ پلیز آپ ہماری ویڈیو کو فالو کریں، اس کے مطابق کام کریں، اور جو گھر میں بیٹھے ہیں بچے وہ اپنی کاپیز چیک کرنے کے لیے بھیجائیں، ریڈنگ پہ بہت توجہ دیں اور رائٹنگ، اور کام کمپلیٹ کریں اور لرننگ کریں ساتھ ساتھ، لرننگ بھی بہت ضروری ہے۔ گھر میں بیٹھے ہیں تو یہ سب کام کریں۔ ہمارے بوائز اور گرلز کو بھی ایک ایک دن کا ٹائم مل رہا ہے گھر میں رہنے کا، گھر میں رہتے ہیں تو آپ سارا لرننگ ورک کر لیں، ریڈنگ کریں، یہ سب کام کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ ریڈی ہو جائیں آگے کے لیے۔ السلام علیکم۔